السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ۔ ایسی کہانی جو ایک طویل مدت تک آپ کو یاد رہنے والی ہے۔ جس پل ایک بھائی نے مجھے یہ کہانی بھیجی تو میں بالکنی میں بیٹھا ہلکی پھلکی بارش انجوائے کرتے ہوئے کافی پی رہا تھا، لیکن یقین مانیے کہانی اس قدر خوفناک اور روح لرزا دینے والی تھی کہ کتنی دیر تک میں مبہوت ہو کر اس کہانی میں کھوسا گیا۔ ایک پل کو تو یہ شک بھی گزرا کہ کہیں وہ چڑیل میرے آس پاس موجود ہی تو نہیں۔ جگر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ بہرحال یہ کہانی پچھلی کہانیوں سے زیادہ خوفناک ہے جو آپ کو گجرانوالہ کے ایک بس ڈرائیور کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ وہ نوجوان میرا ہی ہم عمر تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، عثمان بھائی، اپنے والد کی جگہ مجبوری سے ہی صحیح میرا وہ پہلا سفر تھا، مگر جو کچھ ہوا میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ آج بھی آنکھیں موندوں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ پھولے پیٹ والی بھیانک عورت آ کر ایک ہی بات کہتی ہے، عارف، میرے بچے کو تمہارا کلیجہ کھانا ہے۔ یقیناً ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی تو دوڑ ہی چکی ہوگی، سو مزید دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ واقعہ عارف کی زبانی سناتے ہیں۔ میرے والد بس ڈرائیور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کاروبار میں اس قدر ترقی دی کہ ہماری اپنی ذاتی 5 بسیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ہمارا ٹرانسپورٹ کا بزنس سالہ سال مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرے والد صاحب ڈرائیورز ہونے کے باوجود اکثر گجرانوالہ سے راولپنڈی جانے کے لیے خود ہی بس چلا کر جایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرینڈ گروپ نے ہماری بس کو بک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گجرانوالہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد جانا چاہتے ہیں۔ ان کی واپسی 10 دن بعد ہونے والی تھی۔ ہمارا کام صرف انہیں وہاں پر چھوڑ کر آنا تھا، لیکن عین موقع پر میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً ہی صحیح یہ سفر طے کرنا تھا۔ میں بھی بس اچھی خاصی چلا لیتا تھا، لیکن آج سے پہلے کبھی میں گجرانوالہ سے راولپنڈی گیا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ بس میں لڑکوں کا گروپ تھا، سب میرے ہی ہم عمر تھے، اور میں بھی پڑھا لکھا تھا، اس لیے جلدی ہماری آپس میں اچھی بات چیت چل نکلی۔ 4 گھنٹوں کا سفر تھا۔ رات ہو چکی تھی جب میں راولپنڈی کے بس اڈے پر ان لڑکوں کو اتار چکا۔ میں نے بس اڈے پر بس کھڑی کی، لیکن کوئی بھی میری بس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ والد صاحب کو بتایا تو کہنے لگے، ایسے ہی واپس آ جاؤ۔ اس وقت 8 بج رہے تھے۔ رات 12 بجے تک آرام سے میں واپس گجرانوالہ پہنچ سکتا تھا، مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ سفر میرے لیے کس حد تک خطرناک ہونے والا ہے۔ میں نے تھوڑے بہت اپنے کھانے کے لیے چیزیں خریدی اور پھر واپس اپنے شہر جانے کے لیے نکل پڑا۔ اپنی ہی دھن میں گانے سے اپنے سر ملاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شہری رونقوں سے ہوتا ہوا دھیرے دھیرے میں بس کو ویرانیوں میں لیتا جا رہا تھا۔ ایسا وقت بھی آیا جب اکا دکا گاڑیاں مجھے سڑک پر آتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ آس پاس یا تو ویرانہ تھا یا پھر درخت آ جاتے۔ تبھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بس کے ٹائر میں ہوا کم ہو چکی ہے۔ پاس ہی ایک ورک شاپ موجود تھی۔ میں نے اپنی بس اس ورک شاپ کے پاس روکی اور ٹائر میں ہوا بھروانا شروع کر دی۔ مجھے دیکھ کر وہاں پر ایک بزرگ شخص جو کافی دیر سے مجھے سرتا پیر گھور رہا تھا، چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ میں نے کہا، انکل جی میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں، واپس اپنے شہر ہی جا رہا ہوں، لیکن راستے میں یہ ٹائر کی ہوا کم لگی تو یہاں چلا آیا۔ اس بوڑھے شخص نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، اس روڈ میں آگے جا کر دائیں جانب مڑ جانا، ایک گاؤں آتا ہے، اس سے شارٹ کٹ لیتے ہوئے تقریباً 1.25 گھنٹے بعد دوبارہ سے مین روڈ نکل آئے گی، اس سے ہوتے ہوئے گجرانوالہ چلے جانا، اسی میں بہتری ہے۔ میں نے اس شخص کی بات سنی تو حیران ہوا۔ کہنے لگا کہ مجھے تو یہاں کے شارٹ کٹس راستوں کا پتہ نہیں، میں جس راستے سے آیا ہوں اسی سے جاؤں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن وہ شخص مجھے عجیب و غریب کہانیاں سنانے لگا۔ اس وقت تو میں اکتا چکا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، انکل جی میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، بس یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جن بھوت پریت اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی زندگی چھوڑ کر ہم انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے آ جائیں۔ میں نے ایسے ہی اس بوڑھے شخص کو ٹکا سا جواب دیا تھا اور پھر واپس اپنے بس میں آ کر روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ بھی میں پیچھے چھوڑ آیا جہاں سے جانے کا مجھے
वो बूढ़ा शख्स मशवरा दे चुका था। मैं भी कुछ आगे आया ही था कि सिवाय मेरी बस के सड़क पर और कुछ भी ना था। लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही मैं बहुत बहादुर था। जिन्नात और भूतों की बातों पर एतबार नहीं रखता था। सड़क पर सिर्फ मेरी बस की हेडलाइट्स ऑन थी कि जब सड़क के किनारे मुझे एक जानिब पत्थर पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। उस औरत ने काले रंग की चादर से अपने आप को ढांप रखा था। उसके पास एक कपड़ों से बड़ा बैग और कुछ पोटलियां रखी हुई थी। वो अपने चेहरे को छुपाए हुए थी। बार बार हाथ हिलाकर गोया वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश में लगी थी, लेकिन इक्का दुक्का गुजरती गाड़ियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ये कच्चा इलाका था जिसकी सड़क के दाईं जानिब पत्थर पर वो औरत बैठी थी। मैंने जब उस औरत को यूं तन्हा सामान के साथ देखा तो रुक गया। जाहिर सी बात है, जहन में कई तरह के वसवसे आने लगे थे। हमारे मुल्क के हालात तो आपको पता ही है, आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं। यही सोचने लगा कि कहीं ये कोई मजबूर औरत ना हो, कहीं आधी रात को इसे किसी ने घर से ना निकाल दिया हो। मैंने अपनी बस को रोका। जैसे ही बस को रोका तो उसने फ़ौरन अपने चेहरे को मेरी जानिब मोड़ा था। सिर्फ उसकी आंखें ही मुझ पर वाज़े थीं। आंखों में मौजूद सुरह रंग की नसें इस कदर उभरी हुई थीं कि मुझे लगा अभी उसकी आंखों से खून आ जाएगा। मेरी बस रोकी देखकर वो उठी और अपने पेट पर हाथ रखे हुए मेरी जानिब आने लगी। उसके चलने के अंदाज और हालत से मैं ये तो अंदाज़ा लगा चुका था कि ये कोई हामिला औरत है। चलती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मैंने कहा, जी ज़रूर, आप बताइए आपका घर किधर है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। उस औरत की आवाज़ भीगी हुई थी। अगली पल वो गई और अपना सामान उठाकर मेरी बस में आने लगी। उसी उस हालत में इतना सामान उठाते देखकर मैं बस से उतर चुका था। कहने लगा, छोड़ दीजिए, मैं आपका सामान उठाकर गाड़ी में रख देता हूँ। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपना बोझ खुद उठा सकूं। इतना कहकर वो सामान मेरी बस में रख चुकी थी और मेरी सीट के पीछे मौजूद ही सीट पर बैठ चुकी थी। सामने लगे शीशे में पीछे बैठी वो औरत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। जैसे वो बस में बैठ गई तो मैंने बस चला दी। बारहा कह रहा था कि आपको जहाँ उतरना हुआ बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उतार दूँगा। कहने लगी, ठीक है। इसके बाद मैं एक मर्तबा फिर सड़क पर रवां दवां हो चुका था। दिल में तजस्सुस था। बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कि एक मर्तबा उससे पूछूं तो सही कि रात की इस पहर वो तन्हा यहाँ पर क्या कर रही थी। कहीं उसके ससुराल वालों ने खुदा ना आस्ता उसे निकाल तो नहीं दिया। यही सोचते हुए जब मैंने सामने फ्रंट मिरर में देखा तो मैं बुनचुका सा गया था, क्योंकि वो चेहरा ढांपे अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों की सफ़ेदी पर उभरी हुई सुरह रंग की नसें मेरी तो जान निकाल रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ चुकी थी। अगली पल मैं अपनी नज़रें फेर गया और बस को चलाने लगा। न जाने क्यों मगर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। बस में एसी ऑन था, फिर भी पसीना आने लगा। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैं नहीं जानता था मुझ पर यह कैफियत क्यों चाह चुकी है। तकरीबन पौने घंटे से मैं मुसलसल बस चला रहा था कि जो मैंने सवाल किया कि आपने कहाँ उतरना है, आपने बताया नहीं। मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं आया था। मैंने एक मरतबा फिर यही सवाल किया कि मोहतरमा, आप कहाँ उतरना चाहती हैं? लेकिन जब सामने मिरर में देखा तो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। अगली पल बुकलाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस मुकम्मल तौर पर खाली थी। बस में कोई भी नहीं था सिवाय उन पोटलियों के, जिनसे इस कदर गंदी बदबू आना शुरू हो चुकी थी, जैसे किसी ने मुर्दार को उन पोटलियों में कैद कर रखा। मेरी यूं पीछे पलटकर देखने की देर थी कि मेरी बस सड़क से उतरी और जाकर सामने एक दरख्त से टकराते टकराते बची। मैंने बस को ब्रेक लगा दी। बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर पढ़ने लगा। मुझे जितनी भी सूरतें याद थी मैं सभी पढ़ने लगा। आखिर अचानक ये सब कुछ क्या हो चुका था। लेकिन इस पर भी क़यामत तब टूटी जब मैंने एक मरतबा फिर बस में पलट कर देखा। बस में जल रही जितनी भी लाइट्स थीं सब जलने बुझने लगी थी, और वो पोटलियाँ जो कुछ देर पहले बस की सीट के साथ पड़ी थीं वो खुद ब खुद ही सिरक कर बस के खुले दरवाजे से नीचे गिर चुकी थी। मैं शदीद घबरा चुका था। एक तो गुप अंधेरा, ऊपर से मैं इन सब में तन्हा घबराते हुए आसपास देखते हुए आवाज़ देने लगा कि आप कहाँ चली गई। मुझे तो ये डर लाहिक हो गया
کہ کہیں وہ بے ہوش ہو کر گری تو نہیں گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے الٹا بس کی سیٹس کے نیچے دیکھنے لگا۔ بس کی پچھلی سمت پر ابھی پہنچا ہی تھا کہ تبھی پچھلے شیشے سے جو منظر میں نے دیکھا، مجھے لگا جیسے میں سانس لینا ہی بھول چکا ہوں۔ میں دوبارہ سانس لے نہیں پاؤں گا، یا پھر کبھی زندہ اپنے والدین سے مل ہی نہ سکوں، کیونکہ سامنے اس جنگل میں مجھے وہی عورت دکھائی دے رہی تھی جو نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس نے بڑا عجیب و غریب سا لباس پہن رکھا تھا، اس کا پیٹ بہت ابھرا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی بس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے بال بہت چھوٹے تھے، کچھ بڑے کچھ انتہائی چھوٹے، بہت بے ڈھنگے میں جیسے کاٹے گئے ہوں۔ میں گھبراتا ہوا الٹے قدموں واپس ڈرائیونگ سیٹ کی جانب جانے لگا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اس ویرانے سے بلند آوازیں آنے لگیں، اس قدر چیختی ہوئی کانوں میں چبھنے والی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں کہ میرے کان کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ ایک ساتھ کئی بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت میری بس تک پہنچتی، میں بھاگ کر فرنٹ سیٹ تک پہنچا اور پھر میں نے بس کو سٹارٹ کر دیا۔ جتنا جلدی ہو سکتا تھا میں نے بس کو وہاں سے نکالا اور سڑک پر دوڑا دیا۔ میں یہ تو جان ہی چکا تھا کہ کچھ دیر پہلے جس عورت کو میں نے اپنی بس میں بٹھایا تھا، وہ جو مجھے وہاں جنگل میں دکھائی دی تھی، وہ ایک عورت نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی۔ میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ ایک تو وہ راستہ ہی ایسا تھا جہاں پر صرف اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تو بھی مجھے حوصلہ ہو جاتا، مگر شاید وہ بابا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس راستے کو رات کے وقت استعمال ہی نہیں کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ جو گاڑیاں اس روڈ کی جانب آ رہی تھی، کچھ آگے آ کر وہ سبھی غائب ہو گئیں۔ شاید وہ سبھی شارٹ کٹ سے جا چکے تھے اور میں ہیرو بننے کے چکر میں اب اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس وقت آیت الکرسی ہی تھی جو مجھے زبانی یاد تھی اور اس موقع پر میری مدد بھی کر سکتی تھی۔ میں نے باواضح بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے آپ پر پڑھ کر پھونک ماری۔ کچھ آگے نکل آیا، مجھے لگا تھا کہ بس میں ان سارے مسئلوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، لیکن یہ صرف میری ایک خوش فہمی تھی، کیونکہ جیسے میں گھبراتے ہوئے غیر دانستہ طور پر سامنے کے شیشے میں دیکھا تو میری چیخ بلند ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا میں کس قدر بلند چیخا اور میری آواز اس ویرانے میں کہاں تک گئی، لیکن بس اتنا پتا تھا کہ میں اس قدر بلند آواز میں چلایا کہ میرا گلا پھٹ چکا تھا۔ مجھے اپنے گلے سے خون بہتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ میرے بس کی پچھلی سیٹ پر وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس مرتبہ اس نے سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو لپیٹا نہیں تھا، بلکہ جس حلیے میں اس کو کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، اسی حلیے میں وہ میرے سامنے تھی۔ اس کا پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا تھا اور اس کی خوفناک آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس پر اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ، میری تو جیسے روح جسم سے جدا ہو گئی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے چلا کر بس کو وہیں بریک لگائی اور بس سے نکل کر سڑک پر ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا۔ جس قدر تیز ہو سکتا تھا بھاگنا چاہتا تھا، تاکہ بس کہیں سے بھی مجھے آبادی نظر آ جائے یا کوئی انسان اور میں یہاں سے جا سکوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بس میں رہ گیا تھا۔ میرے ساتھ بس میرا خوف تھا۔ اندھیرے میں بھاگے جا رہا تھا دور دور تک، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، لیکن پھر اس اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر میں گر گیا۔ ایسے لگا جیسے ایک بڑے بھاری پتھر کے ساتھ میں ٹکرا کر گر چکا ہوں۔ گرا تو میرا سر کسی باری چیز پر لگا، مجھ پر غنودگی سی جانے لگی، لیکن جیسے میں ہوش کھو رہا تھا، میں اٹھ کر چلنا چاہتا تھا، جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہیں پر شاید بے ہوش ہونے لگا۔ آخری کی حال میرے ماں باپ تھے۔ ماں باپ کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ مجھے صرف ماں باپ کی نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی بھی محبت ملی تھی۔ میں جانے انجانے میں کیسی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس سے پہلے بس اتنا یاد تھا کہ میں سڑک پر گرا ہوں اور تبھی مجھے سڑک پر ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی، کیونکہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اپنی نیم بند ہوتی آنکھوں سے اپنے قریب دیکھ رہا تھا۔ آخر میں یہی دعا نکلی کہ اللہ کرے گاڑی والا کوئی رحم دل ہو، کہیں میرے اوپر اپنی گاڑی نہ چڑھا دے۔ میں نہیں جانتا میں کتنی دیر سویا رہا، لیکن شاید خواب کی کیفیت میں تھا جو مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بچہ اپنی زبان نکال کر میرے ماتھے پر پھیر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنے پیر پر بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ میری ناک سے بہتا ہوا خون میری گال تک آیا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو بس کا چھت سامنے تھا، اندر سے جلتی بجھتی لائٹس ابھی بھی یوں ہی جل رہی تھی۔ مجھے اپنے پیر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، اس قدر شدید درد
کہ جیسے میرا پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہو۔ جیسے جیسے میں بے ہوشی کی حالت سے باہر نکلا اور ہوش کی دنیا میں لوٹا تو ایک مرتبہ پھر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا صبح ہو چکی ہوگی، لیکن ابھی تو گپ اندھیرا تھا اور میں اپنی بس میں گرا ہوا تھا۔ اس بس میں کیسے آیا تھا میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا پتا تھا کہ مجھے بس ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم جانور اپنے سینگوں سے اس بس کو سینگ مار رہا ہے۔ بس ایک دم سے یوں ہلتی کہ جیسے اسے بھاری وزنی چیز سے دھکیلا گیا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھا، بیٹھا، سیٹ سے ٹیک لگائی، مگر عین اسی وقت میری نظر اپنے پاؤں کے انگوٹھے پڑ گئی، جس کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے کسی بچے کے کاٹے جانے کے نشانات موجود ہوں۔ جہاں جہاں پر نوکیلے دانتوں کے نشانات تھے وہاں پر خون رس رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ زخم بہت گہرے ہوں۔ میرا پاؤں جہاں سے زخمی تھا وہاں سے خون کی بوندیں ٹپکنا بند ہو چکی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا خون چوس لیا ہو۔ ایک تو بس کا ہلنا، اوپر سے میرے زخمی پاؤں کی یہ حالت، مجھ پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی صرف میں ہی جانتا تھا۔ مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ مجھے تو اپنے زندہ رہنے پر شک ہونے لگا تھا۔ اس قدر خوف مجھ پر طاری تھا کہ ایسے لگتا کہ جیسے میرا دل بند ہو جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا، میں یہیں پر مر جاؤں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر آس پاس نظر دوڑائی، بس بالکل خالی تھی۔ میں بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو پڑھنے لگا۔ مجھے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نام تو یاد تھے اور یقیناً میری طاقت بھی تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے بلند آواز میں اللہ پاک کے 99 ناموں کو پکارنا شروع کر دیا، اور بس یہی کوشش تھی یہاں سے نکل سکوں۔ میرا پاؤں زخمی تھا۔ میں جا کر ایک مرتبہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں بس سٹارٹ کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی بس کے ساتھ چپک کر بیٹھی وہ عورت نما چڑیل دکھائی دی، جس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھی یا پھر ہنس رہی تھی، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن آواز بہت بلند تھی۔ اس سے سوال کرنے لگا، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مجھے چین سے رہنے دو، خود بھی چین سے رہو۔ جب میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہی نہیں تو کیوں میری جان کے پیچھے پڑی ہو؟ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ میں نے یہ سب کہا تھا، لیکن جیسے ہی بس چلانے لگا تو میری سیٹ کے ساتھ موجود فرنٹ سیٹ پر مجھے وہی چڑیل بیٹھی دکھائی دی۔ ایک مرتبہ پھر کالی چادر سے خود کو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے پیٹ پر واضح حرکت میں محسوس کر رہا تھا۔ میں تو جیسے پتھر کی مورت بن چکا تھا، دیکھ سب کچھ سکتا تھا لیکن بول کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ عورت اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہنے لگی کہ میں تمہیں جانے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن میرے بچے کو تمہارا خون پسند آ گیا ہے، یہ تمہارا خون مزید پینا چاہتا ہے۔ تم میرے بیٹے کو خوش کر دو، بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں زندہ ہی نہ ہوں۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، میرے پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ میں گھبرایا ہوا تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ تبھی اس وقت وہ عورت جو سامنے سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کے پیٹ کو چیر کر ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اس کے پیٹ میں سے۔ وہ بچہ اس قدر خوفناک تھا کہ جسے دیکھ کر میں ضبط کی نہ جانے کیسی منزلوں پر تھا، بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ خواب ہو، کاش یہ سب کچھ خواب ہوتا، مجھے اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی۔ وہ بچہ باہر آیا اور آتے ہی میرے پاؤں کو چوسنا شروع ہو گیا۔ وہ جنات کا بچہ تھا، وہ اس قدر بدصورت تھا کہ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ میرے انگوٹھے سے سارا خون چوس چکا تھا۔ مجھے اپنے وجود میں کمزوری سی محسوس ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میری جسم سے سارا خون چوس چکا ہو۔ اسی کے ساتھ ہی وہ عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا تمہارا کلیجہ کھانا چاہتا ہے، اگر تم اپنا کلیجہ میرے بیٹے کو کھلانے کے لیے رضامند ہو جاؤ تو میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ سن کر مجھ پر کیا گزری تھی صرف میں ہی جانتا تھا۔ میرا وجود کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ میں بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، جو میرے وجود کی جانب اس نے اپنے نکیلے ہاتھ بڑھائے۔ یقیناً وہ جنات کے قبیلے کی تھی جو انسانی گوشت کھایا کرتے تھے۔ انتہائی خطرناک قسم کی چڑیل تھی جس کے ہاتھ میں لگ چکا تھا، لیکن میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، وہ جناتی بچہ جو دکھنے میں بڑا خوفناک تھا رونے لگا۔ روتے ہوئے فوراً اس عورت سے لپٹ گیا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، مجھے کہنے لگی
کہ میں یہ پڑھنا بند کر دوں، لیکن میں رکا نہیں تھا۔ میں پڑھتا گیا اور پھر اسی کے ساتھ ہی بس بھی چلا دی۔ وہ عورت خود بخود ہی اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا چکی تھی۔ میں پوری قوت سے بس بھی چلا رہا تھا اور آیت الکرسی بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے بہت مرتبہ شور محسوس ہوا، جیسے وہ عورت اپنے باری وجود کے ساتھ میرے بس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب میں گجرانوالہ تک پہنچا تھا۔ میرے ماں باپ پریشانی میں دروازے پڑی کھڑے تھے۔ میں جس حالت میں پہنچا تھا اور بس کی جو حالت ہو چکی تھی، یہ حالت جو میرے ماں باپ نے دیکھی تو انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ جس حالت میں ان کو ملا تھا، میری حالت بہت گہر تھی۔ 1 ہفتے تک میں بخار میں مبتلا رہا، کچھ بول نہ پایا۔ آنکھیں بند کرتا تو بار بار وہی چڑیل دکھائی دیتی۔ کبھی میرے پاؤں پہ وہ اس کا بیٹا زخم سے خون پی رہے ہوتے تو کبھی میرے سر کے زخم سے رشتہ خون پی رہے ہوتے۔ میرے جسم سے خون کے نشانات بڑی تیزی سے گھٹنے لگے۔ میرے ماں باپ کو ایک وقت لگا تھا ایک اصلی روحانی عالم ڈھونڈنے میں۔ جیسے ان کو ایک اصلی روحانی عالم ملا تو اس کے بعد اس نے میرا علاج شروع کر دیا۔ میرے گھر کے کمرے میں ہی ایک گول دائرہ بنایا، اس میں مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ پڑھتا رہا اور کیا کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتا رہا۔ کتنے اقسام کے پانی اس نے مجھے پینے کے لیے دیے تھے، اور پھر جب مجھے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگی تو اس نے کچھ حقیقت میرے ماں باپ کو میرے سامنے بتائی تھی۔ بتانے لگے کہ یہ آدم خور چڑیل تھی جس کا سایہ ان کے بیٹے پر پڑ چکا تھا۔ ایک تو آپ کا بیٹا ہے بھی اتنا حسین و جمیل، اوپر سے اتنی خطرناک جگہ سے تنہا گزر رہا تھا۔ اس عورت کا کہیں نہ کہیں اس پہ دل آ چکا تھا، لیکن یہ تو ایک طرح کا معجزہ ہی ہے جو آپ کا بیٹا زندہ بچ آیا، ورنہ آدم خور چڑیلیں جو انسانوں کا قتل کر کے ان کے جسم سے دل، گردے، جگر نکال کر کھا جاتی ہیں، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے بیٹے کے جسم کا سارا خون وہی چوس رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً 2-3 مہینے تک میں نے مکمل بیڈ ریسٹ کیا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا وہی عورت دکھائی دیتی۔ مجھے تو لگتا جیسے وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہے۔ میں جس سے بات کرتا ہوں وہ سنتی ہے، جب بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں اپنے بچے سمیت وہیں پر موجود ہوتی ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ آج بھی اکثر مجھے اپنا جسم میں ایک دم سے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دوائیاں کھا کر اور فروٹ سے میں جسم میں خون کی مقدار بڑھاتا ہوں، لیکن جیسی میں صحت مند ہونے لگتا ہوں تو ایک دم سے ایسی کمزوری آ جاتی ہے کہ نہ نوکری کر سکتا ہوں، نہ ٹھیک سے کسی کام میں دھیان لگا پاتا ہوں۔ ابھی بھی روحانی علم رکھنے والے بابا جی کے دیے گئی تویزوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، گزشتہ موسم گرما میں ہی یہ سب ہوا، لیکن ابھی تک مجھ پر اس چڑیل کے اثرات موجود ہیں۔ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ میں جلد از جلد اس چڑیل کے سائے سے مکمل طور پر محفوظ ہو سکوں۔ اور خدایا سبھی ڈرائیور حضرات سے گزارش ہے کہ جب ایک راستے کے بارے میں کوئی ٹوک کر کہہ دے کہ اس راستے پر سفر مت کریں تو خدا را مت کریں، کہ ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ آپ کا یقین اگر جنات پر نہیں بھی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے جنات پر پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے۔ یہ کہانی شیئر کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ عثمان بھائی آپ اس کہانی کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کہانی تمام لوگوں تک پہنچے۔ دوستو، امید ہے آج کی خوفناک کہانی نے آپ کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں مزید خوفناک کہانی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔